بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے نوازا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں پیدا فرمایا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کا یہ بھی احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو جمعہ کی نماز ادا کرنے کے واسطے مسجد میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرات گرامی، کئی ہفتوں سے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا۔ بیچ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ کو ملتوی کر دیا گیا تھا۔ آج میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات میں سے چند حصوں کا ذکر کروں گا۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے انبیاء کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، تقریباً 2000 سال قبل مسیح مصر تہذیب و تمدن کا گہوارہ سمجھا جاتا تھا۔ یہاں کے حکمراں عمالقہ تھے۔ مصر کے حکمراں کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا۔ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام بحیثیت غلام مصر میں داخل ہوئے، اس وقت مصر کے حکمراں ریان بن ولید تھا، اور بعض نے ریان بن اسید بھی بتایا ہے۔ بہرحال اتفاق کی بات یہ ہے کہ ملک مصر کا وزیر مالیات، جس کو تورات نے فوتیفار یا قطفیر اور قرآن نے عزیز بتایا ہے، ایک روز بازار مصر سے گزر رہا تھا۔ اس وزیر مالیات کی حضرت یوسف علیہ السلام پر نظر پڑی، جن کی بولی لگ رہی تھی۔ لوگ بڑھ چڑھ کر قیمت لگا رہے تھے، یہاں تک کہ حضرت یوسف کے وزن کے برابر سونا اور اسی کے برابر مشک اور اتنے ہی ریشمی کپڑے قیمت لگ گئی۔ یہ دولت اللہ نے عزیز مصر کے لیے مقدر کی تھی۔ اس نے بڑی بھاری قیمت دے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا، اور خرید کر اپنے گھر لایا اور بیوی سے کہا کہ اس کو عزت سے رکھنا، اس کو غلام مت سمجھنا، یہ ہم کو بہت بڑا فائدہ پہنچائے گا، یا نہیں تو ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت عزت سے رکھا۔
جب حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے، جوانی کا عالم تھا، حسن و خوبروئی کا کوئی پہلو ایسا نہیں تھا جو ان کے اندر موجود نہ ہو، جمال و رعنائی کا پیکر مجسم، رخ روشن شمس و قمر کی طرح منور، عصمت و حیا کی فراوانی، سونے پر سہاگا اور ہر وقت کا ساتھ، عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے دامن صبر کو چھوڑ دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام پر بہزار جان پروانہ وار قربان ہونے لگی، مگر ابراہیم و اسحاق علیہ السلام کا پوتا حضرت یعقوب علیہ السلام کا لخت جگر، خانوادہ نبوت کا چشم و چراغ، منصب نبوت کے لیے منتخب، بھلا اس سے یہ کس طرح ممکن تھا کہ وہ اس فحش اور برائی میں مبتلا ہو اور عزیز مصر کی بیوی کے ناپاک عزم کو پورا کرے؟ حضرت یوسف علیہ السلام سے ایسا ہرگز ہونے والا نہیں تھا، لیکن عزیز مصر کی بیوی یعنی زلیخا نے جب اس طرح جادو چلتے نہ دیکھا تو ایک روز بے قابو ہو کر مکان کے دروازے بند کر دیے، ایک روز مکان کے دروازے بند کر دیے اور کہنے لگی آ میرے پاس۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے یہ وقت سخت آزمائش کا تھا، شاہی خاندان کی نوجوان عورت، شعلۂ حسن سے لالا روح، محبوب نہیں بلکہ عاشق، آرائش حسن کی بے پناہ نمائش، معشوقانہ ادا، ادھر حضرت یوسف علیہ السلام خود نوجوان، دروازہ بند، نہ کسی کا ڈر نہ کسی کا خوف، مالکہ خود ذمہ دار، مگر کیا حالات کی سازگاری سے حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک لمحہ کے لیے بھی عزیز مصر کی بیوی کی حوصلہ افزائی کی؟ کیا اس کے دل نے قرار کو چھوڑ کر بے قراری اختیار کی؟ کیا اس کے نفس نے قلب کو ایک لمحہ کے لیے بھی متزلزل کیا؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اس کے برعکس حضرت یوسف علیہ السلام نے اس مصری حسینہ کو دو معقول اور دو محکم دلائل سے سمجھانے کی کوشش کی جو ایک ایسی ہستی سے ہی ممکن تھے جس کی تربیت براہ راست آغوش الہی میں ہوئی ہو۔ فرمایا پناہ بخدا میں اور اس کی نافرمانی کروں جس کا نام اللہ ہے، جو مالک الارض والسماوات ہے، جو خالق الارض والسماوات ہے، اور کیا میں اس مربی عزیز مصر کی نافرمانی کروں جس نے مجھے غلام سمجھنے کے بجائے یہ عزت دی؟ اگر میں ایسا کروں گا تو ظالم ٹھہروں گا اور ظالموں کے لیے معال اور آخرت کے اعتبار سے کبھی فلاح نہیں ہے۔ دوستو، لیکن اس عزیز مصر کی بیوی یعنی زلیخا کو اس نصیحت کا ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہوا۔ اس نے اپنے ارادہ کو عملی شکل دینے پر اصرار کیا۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس برہان ربی کے پیش نظر جس کو وہ دیکھ چکے تھے صاف انکار کر دیا۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب، اور
وہ عورت پھسلانے لگی حضرت یوسف علیہ السلام کو جس کے گھر میں وہ رہتے تھے اس کے نفس کے بارے میں، اور دروازے بند کر دیے۔ وقالت حیت لک، اور کہنے لگی آ میرے پاس، مجھے شاد کر اور خوش کر۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا قال معاذ اللہ، پناہ بخدا، انہ ربی احسن مثواي، یقیناً وہ میرا مربی ہے، بلا شبہ وہ میرا مربی ہے، اس نے مجھے عزت اور ٹھکانہ دیا ہے، اور ظالموں کے لیے کبھی فلاح نہیں ہے۔ حضرات گرامی، وہ برہان ربی جس کو دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام ارادہ بد سے باز آ گئے تھے، وہ برہان ربی کیا چیز تھی؟ مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے کہا حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت بطور معجزہ اللہ نے خلوت گاہ میں ظاہر کر دی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی انگلی کو دانتوں تلے دبائے ہوئے ان کو متنبہ کر رہے تھے۔ اور بعض نے کہا کہ عزیز مصر کی صورت اللہ نے اس وقت ظاہر کر دی تھی۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام جب دروازے کی طرف بھاگے تو اس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کا پیچھا کیا۔ جب آگے پیچھے دونوں بھاگ رہے تھے تو اس عورت نے حضرت یوسف کو پیچھے سے کپڑا پکڑ لیا اور کپڑا پھٹ گیا۔ حضرات گرامی، جب دروازے کی طرف بھاگے تو دروازہ کسی طرح کھل گیا، سامنے عزیز مصر اور اس عورت کا چچا زاد بھائی کھڑے ہوئے تھے۔ جب اس عورت نے اپنے شوہر عزیز مصر کو دیکھا تو وہ ڈر گئی، اور اصل حقیقت کو چھپانے کے لیے غیظ و غضب میں آ کر کہنے لگی کہ ایسے شخص کی سزا قید خانہ یا دردناک سزا کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے جو تیرے اہل کے ساتھ ارادہ بد رکھتا ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اس عورت کے مکر و فریب کو سنا تو اس نے کہا کہ عزیز مصر، اس عورت نے بہتان باندھا ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ اس نے پیچھا کی اور میں دروازے کی طرف بھاگا تو آپ سامنے نظر آ گئے، تو اس عورت نے اصل حقیقت کو چھپا کر جھوٹ کو گڑھ لیا ہے۔ دوستو، اس عورت کا جو چچا زاد بھائی تھا وہ بڑا ذکی، ذہین اور سمجھدار تھا۔ اس نے کہا عزیز مصر، حضرت یوسف علیہ السلام کے پیراہن کو دیکھنا چاہیے، کپڑا کو دیکھنا چاہیے، اگر وہ آگے سے پھٹا ہے تو عورت راست باز اور سچی ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو حضرت یوسف صادق القول اور سچے ہیں، اور یہ عورت جھوٹی ہے۔ حضرت عزیز مصر نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے کپڑے کو دیکھا تو وہ کپڑا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ عزیز مصر سمجھ گئے کہ معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ اس نے اپنی عزت و ناموس کی خاطر معاملہ کو ختم کرتے ہوئے حضرت یوسف سے کہا کہ معاملہ کو درگزر کر دیجئے، یوسف عارض عن ھذا، کہ اس معاملہ کو آپ درگزر کر دیجئے۔ اور اس عورت سے کہا کہ دیکھو تم ہی خطا کار ہو، اور تم عورتوں ہی، اور یہ سب عورتوں ہی کا مکر ہے، اور تم عورتوں کا مکر بڑا ہوتا ہے، لہذا تم اپنے گناہ کے لیے استغفار کر معافی مانگ۔
حضرات گرامی، اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ شاہد یعنی شہادت دینے والا وہ اس عورت کا چچا زاد بھائی نہیں تھا، بلکہ اس عورت کے گھر میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ اللہ نے اس بچے کو قوت گویائی عطا فرمائی اور یہ بطور معجزہ کے ظاہر ہوا اور معاملہ سامنے آ گیا۔